حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کے اندر امانت کے ضائع ہونے کا اتنا فکر پیدا کر دیا تھا کہ وہ آپس کے مجتمع رہنے کی وجہ سے باطل بھی ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا. تو کہیں سے باطل داخل ہو جائے ناممکن بات ہے. آج تو اللہ حفاظت فرمائے دین کے شعبوں میں باطل داخل ہو نہیں گیا, داخل ہو کے باہر نکل گیا. میری بات تو جی سننا, لالچ دے کر خوف دلا کر باطل داخل ہو گیا اندر, اور سازش کی پرواہ نہیں کرتے. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ آپس کے جھگڑوں کا بدلہ کام سے لے رہے ہیں. آپس میں جھگڑوں کا بدلہ کسے رہے؟ کام سے. جی ہاں, کیونکہ وہ شاید تمہارے یہاں بھی وہ مثال چلتی ہو, اردو کی مثال ہے کہ کماری کا کمار پر بس نہیں چلا تو اس نے لڑکی کا کام نہیں کیا ہے نا. کیوں شبیر ہے نا, کمار کا کماری پر, کمار کا کماری پر تو بس چلا نہیں. اور بیچاری بے گناہ گدھا کھڑا تھا اس کے کان. ہاں میں بہت ضرور بات کر رہا ہوں. تاکہ آپس کے جھگڑوں کا, آپس کی اختلافات, اپنے آپس کے معاملات, آپس کا لین دین, آپس کے خاندانی جھگڑے, اس کا بدلہ کسے لے رہے؟ کام سے. جی یہ بہت افسوس کی بات ہے, بہت ضروری بات کر دیا میں. اور اللہ اس کا سخت امتحان, سخت حساب لیں گے. بہت اللہ اس کا سخت حساب لیں گے کہ تم نے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے میرے کام کو کیا نقصان پہنچایا, اس کا حساب دو. اس کا حساب بہت مشکل بات ہے. تو آپس کے جھگڑے کو الگ رکھتے, کام کو الگ رکھتے. میں ضروری بات کر رہا ہوں, بہت نچوڑ سارے خلاصہ اصل یہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا دائرہ بنایا, دائرہ ہوتا ہے نا کڑا, ایسا ملا ہوا ہے کڑا, اس میں کوئی داخل نہیں ہو گیا. ابو سفیان نے کہا, قریش نے کہا ابو سفیان سے کہ جاؤ تم مکہ مکرمہ مدینے جاؤ, اور صلح کی جو مدت کی ہم نے صلح توڑ دی قریش نے, تم صلح کی مدت میں اضافہ کر آؤ, ذرا اس کی صلح کی مدت کو بڑھا دو. تو آپ نے فرمایا سامنے دیکھو ابو سفیان آ رہا ہے, اور جو بات ہم نے طے کر لی آپس میں یہ اس بات کے خلاف مطابق لے کر آ رہا ہے. بہت ضروری بات کر رہا ہوں. صحابہ کے اندر ایک بہت بڑی صفت تھی, امانت. کوئی ساری دنیا آ جائے, ہم نے جو بات طے کر لی ہم اس سے نہیں ہٹیں گے, جو چاہے کر لو. یہ نہیں فلاں نہیں کہہ رہا, جی فلاں نہیں کہہ رہا, فلاں نہیں کہہ رہا, فلاں نہیں کہہ رہا, تو کہتے رہو. ہم نے جو بات طے کر لی ہے ہم اس کے پابند ہیں, ہم اس کی پابند ہیں. آپ جو چاہو کہتے رہو, کرتے رہو. کیونکہ تمہارے دائرے سے باہر نکل گیا, تم اس کی بات کی طرف توجہ مت دینا, ورنہ تم نے کام کے نہیں رہو گے. سب بات. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ان سے بات مت کرنا, ہمیشہ قریب مت آنے دینا. ہاں نہیں, بلکہ آپ نے نہیں بات سنی. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ابو سفیان ایک مطالبہ لے کر آ رہا ہے, اس کو اس کے مطالبے مایوس کر کے اور راضی کر کے بھیجنا ہے. عجیب بات ہے, اس کو مایوس کر کے اور راضی کر کے. کیا بات ہے, یہ راضی بھی کرنا ہے اور مایوس بھی کرنا ہے.
ابو بکر صدیق تو بڑے نرم دل ہیں، چلو ان سے بات کرو. میں نے کہا نہیں بھائی، ہمارا مشورے میں طے ہو گیا ہے، جو مشورہ ہمارا فیصلہ ہو گیا ہم تو اس کے پابند. پھر وہ گئے ابو سفیان حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر تو حضرت عمر ہے، انہوں نے کہا کہ جو پچھلا معاہدہ ہے وہ بھی ختم، تم نیا معاہدہ کر لو، اس کو بھی توڑے، کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم مشورے کی بات طے کرتے ہیں، ہم اس کے پابند ہوتے ہیں. جاؤ. خیال آیا کہ عورتیں بڑی نرم دل ہوتی ہیں، اور پھر میری بیٹی ہے آپ کے گھر میں، میں حبیبہ اس سے کروں بات. وہ اندر اندر آپ سے بات کرے گی، اور آپ گھر والوں کی بات سن کے شاید ہمارا مطالبہ پورا کر دیں. میں اس لیے خود سے سنا رہا ہوں کہ صحابہ نے مشورے کو اور امور کو کیسا امانت بنایا. خیانت نہیں کہ یہاں کچھ طے ہو بعد میں کچھ اور کر لیں، یہاں کچھ طے ہو بعد میں کچھ اور کر لیں. کیونکہ انہیں کل جو چیزیں طے ہو گئی، جو چیزیں طے شدہ ہیں، ان کے خلاف سوچنا خیانت ہے. خلاف سوچنا خیانت ہے. ہاں یہ نہیں کہ اپنے اوپر سے بڑا ڈالنے کی لگے جاؤ تم ان سے بات کر لو، ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کام کا عملہ تو بوجھ دینے والا ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے عملہ. بادشاہ نے طے کیا ہے کہ عملہ وزیر کو وزیر کہتے اس لیے کہ وہ بادشاہ کے فیصلوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. ہاں یہ نہیں کہ بوجھ ڈال کے ہمیں تو پتا نہیں، تم جا کے بات کر لو. نہیں مانتے تو ہم کیا کریں، ہم تو اپنی جان بچانے، تم جانو پرو نہیں جانے. یہ نہیں، بالکل نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ذمہ دار، تمہارے مشورے والے، تمہارے فیصل، ہاں تم ان کا تعاون کرو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناگوار بات آ جائے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لو اور کہ بھائی اس مہینے کا فیصل کون ہے، ہفتے کا فیصل کون چل رہا ہے، ان سے پوچھو جا کے. یہ نہیں، ہم سارے مشورے والے ہیں، ہمارے مشورے بات پہ ہوئی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل ہو رہی ہے؟ ہاں آسان بات ہے. تاکہ تمہاری اجتماعیت پر اللہ کی مدد آ گئے. میں نے غور کیا کہ اجتماعیت ٹوٹتی ہے مداحنت سے. مداحنت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دو منہ کا بن جائے، ان سے بھی خوش ہو ان سے بھی خوش، آپ بھی خوش رہو آپ بھی خوش رہو. اسی کیا ہوتی ہے مداحنت کہتے ہیں. سفیان ثوری فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جس سے سب خوش ہوں سمجھو کہ آدمی مداحن ہے. کہ سب خوش ہیں، سب اس سے خوش ہیں، سمجھ لیں اس کے اندر کیا ہے، مداحنت ہے. یہ دو منہ کا آدمی ہے، ان کو بھی خوش رکھتا ہے، ان کو بھی خوش رکھتا ہے. جی ہاں، وہ لوگ حق پر ہو ہی نہیں سکتے، یہ نہیں بھی خوش کرتے ہیں، نہیں بھی خوش کرتے ہیں. یہاں ایسا نہیں کہ جو آدمی حق پر جمے گا اسے تو حق پر جمنے میں ناگواری آنے گی، الزامات آئیں گے، ناگواری آنے گی. اور اللہ ان کو اطاعت کا امتحان لینے کے لیے ناگواریوں سے گزاریں گے. ہاں ایسے سے گزر کے آؤ، دیکھیں تمہارے اندر امانت ہے یا خیانت ہے. تو ابو سفیان نے خیال کیا کہ چل محل کے پاس، بیٹی کے پاس گئے. جیسے ہی گھر میں چادر بیٹھنے لگے اس نے چارپائی کا بستر لپیٹ دیا کہ تم مشرک ہے، اللہ کے نبی کا بستر ہے، ناپاک نہ بیٹھے گا. ہاں بستر کیوں؟ کہ پہلے اپنی حیثیت سمجھو. ٹھیک ہے تم باپ ہو میرے، لیکن تم مشرک ہو اور یہ بستر پاک ہے، تم ناپاک. پہلا کام تو یہ کیا، گھر بٹھایا کہ کیا بات ہے کہ تم بات کر لو نا. کہ نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے مسئلے میں جو طے ہو جاتا ہے ہم اس کے پابند ہوتے ہیں. عورت کا دل کمزور ہوتا ہے، نرم، منہ سے بھی ایک جواب، وہ بھی باپ بیٹی سے کہہ رہا. اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا. جی ہاں میں آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں، ایک بات مشورے میں طے ہوگی اور کوئی آئے گا اور مشورے کہیں گے ہاں سوچ لو، چلو سوچ لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو یہ کر لو. ریکنسٹرکشن آف امہ delhimarkers.com. کام کے تقاضے بھی ضائع ہو جاتے ہیں.
کہ نہیں آپس کی اجتماعیت یہ ہے، یہ بات طے کر لی، اس پر جمنا ہے، اس پر میں تو اس کو محض کر رہا تھا کہ صحابہ کی اجتماعیت یہ تھی کہ جو چیز طے کر لیا کرتے تھے اس پر جم جایا کرتے تھے. تو باطل مایوس ہو گیا، ابو سفیان مایوس ہو کر گئے واپس. وہاں مکے والوں نے گالیاں دی کہ نہ جنگ لے کر آیا کہ تیاری کرتے، نہ امن لے کر آیا کہ آرام سے رہتے. جی ہاں، نہ تو جنگ لایا کہ تیاری کرتے اور نہ امن لے کے آیا کہ امن سے رہتے. تو میں نے اس بات سمجھانے کے لیے عرض کیا، میں کہہ رہا تھا کہ ساتھیوں کا تعاون کرو، ساتھیوں کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، اور برائی کے کام میں ہرگز تعاون مت کرو، چاہے وہ تمہاری برادری کے ہوں، چاہے وہ تمہاری قوم کے ہوں، چاہے ان کے تمہارے آپس کے لین دین اور معاملات ہوں، چاہے تمہارے ان کے پاس پیسے پھنسے ہوئے ہوں. نہیں کیا نا، دین کو الگ رکھو، دین و دعوت کو الگ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے، میں اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، معاملات الگ، کام الگ. یا باہر نکلے حجرے سے تو ایک آدمی کسی سے بکری خرید رہا تھا، بکری کتنی؟ اس نے کہا اتنے کیا، بھائی کچھ کم کر دے. تو اس نے میں کم نہیں کروں گا، ایک دام ہے. اس نے کہا کچھ کم کر دے، اس نے کہا نہیں کروں گا. اتنے میں سامنے سے آپ تشریف لا رہے تھے، تو اس خریدنے والے نے آواز دے کر کہا کہ یا رسول اللہ، اس بکری والے سے کہیے کہ یہ کم کرے یہ قیمت. تو آپ نے دونوں ہاتھ سے اٹھا دیے اور یہ فرمایا کہ میں کل اللہ سے ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا، کل اللہ سے ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا. جی ہاں، یہ تمہارے اپنے معاملات تم جانو. ہاں، کہ تم کام کو آڑے لاؤ اپنے دنیاوی کام کے لیے، اس ذمہ داری سے فیصلہ کرا لو کہ میں تم سے ضروری بات کہہ رہا ہوں، بہت کام کی. اپنے مشوروں کو کام کے لیے خاص کر لو، جھگڑے مت لیا کرو مشورے میں. ہمارا مشورہ عدالت نہیں ہے کہ چلو جی وہ ذمہ دار فیصلہ کرے گا. جی ہاں، آپس میں جھگڑا ہوا دکان پر اور آگے کہاں مشورے نہیں، تمہارا کام ختم ہو جائے گا اور تم آپس کے جھگڑے نمٹانے کے لیے اپنی جو ہے اپنے کام کے تعارف کو اور اپنے جو ہے فیصلے کو اور عمارت کو اس کے لیے استعمال کرنے لگو گے. نہ بھائی، ہمارے اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمارا مشورہ کس کے لیے ہے؟ صرف کام کے لیے. نہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ چیز، دو آدمی جھگڑا ہوگا چلو گے صاحب کے پاس، دو نے کچھ معاملے کیا ہوگا شراکت میں، کوئی پیسے کھا گیا کچھ کر گیا، چلو گے صاحب کے پاس. جی ہاں، یہ کہیں کہ اگر تم نے معاملات کو مشورے میں لیا تو تمہارے مشورے تقسیم ہو جائیں گے. جی ہاں، سمجھ. ہمارے کام کی ترقی اس میں ہے کہ ہمارے مشوروں میں صرف کام کی بات ہو، جھگڑے نہیں. ہمارا مشورہ عدالت نہیں ہے، مشورے میں لائے جا رہے. بالکل، کیونکہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا یہ اقتدار، ان کا یہ اختیار، ان کی قوت، یہ اپنے فیصلے سے میرا کام کر دیں نا. ہمارے فیصلے، ہمارے مشورے، ہمارے امور صرف کام کے تقاضوں کے لیے، ذاتی مسائل میں ہمارا مشورہ دخل کبھی نہیں دے گا.